مثال دیتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کی طرف سے اعلان عام تھا کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ رات کی تاریکی میں ماں نے لڑکی سے کہا دودھ میں پانی ملا دو تاکہ زیادہ پیسہ آ جائے، تو لڑکی نے کہا امیر المومنین کی طرف سے پابندی، تو ماں نے کہا امیر المومنین تو دارالخلافہ میں آرام کر رہے ہوں گے، وہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ حالانکہ حضرت عمر دروازے کے باہر کھڑے لڑکی اور ماں کی گفتگو سن رہے ہیں۔ لڑکی نے کہا اماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو جو عمر کا رب ہے ہمارا تمہارا پروردگار ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی، وہ اللہ غائب نہیں حاضر موجود ہے۔ حضرت عمر نے دروازے کے باہر لڑکی کا جواب سنا، اس مکان پر نشان لگا دیا، صبح بھیج کر کے آدمی اس گھر کے بارے میں معلومات حاصل کیا۔ پھر حضرت عمر نے اسی لڑکی سے جس لڑکی کے گھر میں گزر بسر کے لیے دودھ کا کاروبار کیا جا رہا تھا، حضرت عمر نے اپنے لڑکے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کیا جو رات کی تاریکی میں اللہ سے ڈرنے کی تعلیم اپنی ماں کو کر رہی تھی۔ اسی لڑکے کے توسط سے اسی نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ یہ لڑکی کیسی خوش نصیب لڑکی ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر اتنا ہے کہ رات کی تاریکی میں دودھ میں پانی ملانے کے لیے تیار ہے۔ اور آج مسلمان نوجوانوں کے دل سے اللہ کا ڈر نکلا، دودھ میں پانی ملانے کی بات نہیں، پانی میں دودھ ملا کر کے سپلائی کر رہے ہیں، پانی میں دودھ ملا کر کے کاروبار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر دل سے نکلتا جا رہا۔ ڈر ایسی چیز ہے جس انسان کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے اس کے لیے ہر مشکل کام کرنا آسان۔ مثال کے طور پر اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے، ان کے دل میں ڈر بیٹھا ہے کہ اگر میں نے امتحان کی تیاری نہیں کیا تو میں امتحان میں فیل ہو جاؤں۔ امتحان میں فیل ہونے کے ڈر سے نوجوان بچے بچی کے لیے 1 بجے رات تک جاگ کر کے پڑھنا، کتابیں یاد کرنا مشکل نہیں۔ کیوں؟ دل میں امتحان میں فیل ہو جانے کا ڈر بیٹھا ہوا۔ ڈر ایسی چیز ہے کہ انسان کے لیے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان کمپنی میں ملازمت کرتا، ہر موسم میں اس کی ڈیوٹی کمپنی میں صبح 5 بجے، بارش ہو سردی ہو، مگر وہ نوجوان صبح 5 بجے اپنی کمپنی میں پہنچتا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل میں ڈر بیٹھا ہوا اگر ہم نے وقت کی پابندی نہ کیا تو کمپنی ہمیں ملازمت سے باہر کر دے گی۔ نوجوانوں سوچو، دنیا باقی رکھنے کے لیے کمپنی کا ڈر دل میں بیٹھتا ہے تو صبح 5 بجے کمپنی پہنچنا آسان، اللہ کے ڈر سے ہمارا دل خالی۔ اس لیے فجر کی نماز میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہ ہماری آنکھ کھلتی ہے، نہ نماز چھوٹنے پر ہمیں بے چینی، ہمارے دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا ڈر تنہائی میں، مجمع میں گناہ سے آدمی بچتا۔ مثال کے طور پر آپ چوراہے پر کھڑے ہوئے کسی اجنبی لڑکی کو للچائی نظر سے دیکھ رہے تھے، اتنے میں آپ کا باپ نظر آ گیا تو آپ فوراً وہاں سے سرکنا کھسکنا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ باپ سے ڈر لگتا۔ باپ اس حالت میں دیکھے گا تو کان کھینچ لے گا، تماشا رسید کرے گا، بے غیرت بے حیا کیسی حرکت کر رہا ہے، محلے گلی کی بچیوں پر للچائی نظر ڈالتا۔ باپ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے تو جوان کھڑے کھڑے گناہ کے کام سے رک جاتا۔
اللہ کا ڈر ہمارے دل میں کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ اگر اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو چاہے کوئی دیکھنے والا ہو نہ دیکھنے والا ہو، ہمارے لیے حرام کام چھوڑنا آسان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ دنیا آخرت کی مصیبت سے نجات پائے گا۔ وہ خشیت اللہ تعالی فی السر والعلانیہ، اللہ کا ڈر تنہائی میں مجمع میں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان۔ اور جو گناہ کے اندر مبتلا وہ جان لے کہ ہمارا دل اللہ کے ڈر سے غافل، ہمارا دل اللہ کے ڈر سے خالی ہے۔ سانپ سے ڈرتے ہیں، آگ سے ڈرتے ہیں، زہر سے ڈرتے ہیں، بچتے ہیں، مگر اللہ کے غضب سے ہم نہیں ڈرتے، اللہ کی ناراضگی سے ہم نہیں ڈرتے۔ اس لیے حرام کام چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندے یہ سوچو ایک دن موت آئے، ایک دن مر جائیں، زندگی میں آنے والا دن اس کی زندگی کے ورق کو پلٹنے والا۔ ہم سوچتے ہیں 60 سال کے ہو گئے، ہماری عمر بڑھ گئی، یہ دھوکہ ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم قبر سے قریب ہو گئے، ہم کفن سے قریب ہو گئے، ہم میت کا جنازہ بننے کے بالکل قریب ہو گئے۔ یہ جب سوچو گے تو اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوگا، گناہ سے بچنا آسان ہوگا۔ آگے اللہ کے پیغمبر ان 6 باتوں کو بیان کرنے کے بعد آگے 6 باتیں اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں۔ وہ عمل کفارات، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا اہتمام کرنے سے ان عمل کی برکت سے اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ ان میں پہلی چیز ارشاد فرمایا وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ آپ عصر کی نماز پڑھ کر کے آئے، مغرب کی نماز کے انتظار میں آپ کا دل لگا ہوا، رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہو، اگر یہ کیفیت آپ کے دل کے اندر ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جب تک یہ کیفیت تمہارے دل پر رہے گی، اس کیفیت کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ کو معاف کرتا رہے گا، اس کیفیت کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ کو معاف کرتا رہے گا۔ آپ دکان پر نہیں آئے، عصر کی نماز پڑھ کر کے مسجد میں باوضو بیٹھے ہیں، میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، آپ مسجد میں باوضو بیٹھے صرف نماز کے انتظار، نہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، نہ تلاوت کر رہے ہیں، نہ ذکر کر رہے، کچھ نہیں، بیٹھے ہیں خاموش کہ مغرب کی اذان ہوگی، مغرب کی نماز پڑھ کر کے تو میں مسجد سے جاؤں گا۔ یہ نمازی اللہ کی نظر میں آسمان کے ستارے سے زیادہ چمکدار لگتا، اللہ کو یہ نمازی آسمان کے ستارے سے زیادہ روشن دکھائی پڑتا ہے۔ جو نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا ہے یا جس کا دل نماز کے انتظار میں لگا ہوا ہے، جب تک یہ کیفیت اس پر طاری رہے گی، اللہ اس عمل کی برکت سے اس کے گناہ کو معاف کرتے رہیں گے۔ ہم میں سے ہر آدمی گنہگار ہے، ہمیں گناہوں سے کفارہ چاہیے، ہمارے گناہ معاف ہونے چاہیے، ہمیں ایسا عمل اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آگے سنو، یہ آدمی جو باوضو مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا، یہ بندہ اللہ کی نظر میں کتنا پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس نمازی کے پاس فرشتہ بھیجتا۔ یہ کسی حکومت کا اعلان نہیں ہے کہ راستے میں ادھر ادھر معاملہ ہو جائے، یہ نبی کا فرمان، اللہ اس نمازی کے پاس آسمان سے فرشتہ بھیجتا۔ یہ فرشتہ کیا کرے گا؟ اللہ کہتے تم جا کے اس نمازی کے پاس بیٹھ کر دعا مانگو،
یہ کتنا خوش نصیب انسان ہے، فرشتہ آ کر اس نمازی کے پاس بیٹھ جاتا. کیوں؟ ہم فرشتے کو نہیں دیکھتے، نہیں پہچانتے، مگر فرشتے ہم کو دیکھتے ہیں، ہم کو پہچانتے ہیں. وہ فرشتہ آ کر اس نمازی کے پاس بیٹھ جاتا. اللہ کہتے ہیں جب تک اس نمازی کے پاس بیٹھنا تب تک دعا کرتے رہنا. نمازی کے لیے فرشتہ دعا کر رہا، اللہ نے فرشتہ بھیجا، دعا کرنے کا حکم دیا، اور دعا کے کلمات بھی اللہ نے سکھائے کہ وہاں اس نمازی کے پاس بیٹھ کر کے تمہیں دعا کیا مانگنا. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ فرشتہ اس نمازی کے پاس بیٹھ کر دو دعائیں کرتا ہے. پہلی دعا اللہم اغفر لہ، اے اللہ تو اس کو بخش دے، اے اللہ تو اسے معاف فرما دے، اے اللہ تو اس کے گناہ کو دھل دے. اور دوسری دعا وہ فرشتہ اس نمازی کے لیے کرتا ہے اللہم ارحم، اے اللہ اس پر رحم فرما، اللہ اس پر کرم فرما، اے اللہ اس کی بدعمالی پر نگاہ نہ فرما. آپ تو رحم والے ہیں، کرم والے ہیں، فضل والے ہیں، احسان والے ہیں، اکرام والے ہیں. اے اللہ کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما. مسلمانوں سوچو ہماری آپ کی دعا قبول ہونے میں ہماری بدعمالی کی وجہ سے تاخیر ہو سکتی ہے، مگر فرشتے کی دعا، معصوم کی دعا اللہ قبول نہ فرمائے ایسا نہیں ہو سکتا. فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اور فرشتہ اس کے لیے اللہ سے رحم کا سوال کرتا ہے. جو آدمی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، چاہے مسجد میں بیٹھ کر انتظار کرے یا اپنی دکان پر آ گیا، بظاہر ہاتھ سے سامان لے رہا ہے، دے رہا ہے، مگر دل اس کا مسجد میں لٹکا ہوا ہے کہ مغرب کی اذان ہوگی، میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا. یہ کیفیت دل میں پیدا ہو تو یہ گناہوں کے واسطے کفارہ ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں دوسرا عمل جو گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے وہ اسباغ الوضوء فی الصبرات، سخت سردی میں کامل وضو کرنا. سخت سردی پڑ رہی ہے، سردی میں جانتے ہیں کہ کھالیں خشک ہو جاتی، اگر پانی گزار دیا جائے گا، بہا دیا جائے گا تو خشکی کی وجہ سے کھالیں تر نہیں ہوں گی. اعضائے وضو کو پانی سے تر کر لیا جائے، یہ وضو کامل کی پہچانی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو سخت سردی میں کامل وضو کرے گا، اس عمل کی برکت سے اللہ اس کے گناہ کا کفارہ بنا دیں گے. سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے مکمل وضو کرنا، سنن و آداب کی رعایت کے ساتھ وضو کرنا، استحضار کے ساتھ یہ عمل کرنا، یہ گناہوں کے واسطے کفارہ ہے. مگر آج صورتحال یہ ہے کہ وضو خانے میں بیٹھ کر موبائل سے بات بھی کر رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، بغل میں بیٹھے ہوئے مسواک کر رہے ہیں، باتیں کیے جا رہے ہیں. ہم اپنی نیکیاں گنوانے کا سامان پیدا کرتے ہیں. اسلام کی جو تعلیمات جس طرح انجام دینے کا پیغمبر نے حکم دیا اس طرح انجام دو گے تو آج بھی اللہ کی طرف سے وہی انعام ملے گا، اسی طرح کا اکرام کیا جائے گا. تیسری چیز جو گناہوں کے لیے کفارہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَنَقْضُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَةِ، پیدل چل کر مسجد آنا. جو آدمی پیدل چل کر مسجد آتا ہر قدم پر اللہ ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک نیکی اجر عطا فرماتے ہیں، ایک درجہ اللہ بلند کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں جب یہ حدیث بیان کیا تو صحابہ کے مجمع میں قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ بیٹھے ہوئے. یہ قبیلے بنو سلمہ کے لوگ مدینہ میں مسجد قبلتین کے پاس آباد تھے، اور مسجد قبلتین مدینہ میں وہ مسجد کہلاتی ہے جس میں ابتدائی ہجرت کے زمانے میں اللہ کے پیغمبر نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا. پھر عین نماز میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا، آپ نے اپوزٹ سمت کو قبلہ بنایا.
اسی لیے اس مسجد میں دونوں قبلہ کی نشانیاں ہیں، مسجد اقصی کی سمت کے قبلہ اور کعبۃ اللہ کے قبلے کی سمت کی نشانی، اسی لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین، دو قبلہ والی مسجد اس کا نام پڑ گیا۔ یہ قبیلے بنو سلمہ کے لوگ اس محلے میں آباد، یہ نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے کہا ہے مسجد چل کر نماز کے لیے آنا، ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، اجر ملتا، ہم اتنی دور آباد ہیں کہ ہر نماز کے لیے وہاں سے چل کر جماعت پکڑنا ہمارے لیے مشکل کام ہے، کارے دارد، اس لیے آپ ہمیں اجازت دے دیجئے ہم مسجد نبوی کے قریب اپنا گھر بنا لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مسجد نبوی کے قریب مکان بنانے کی ضرورت نہیں، تم جتنا دور سے چل کر آؤ اتنا ہی زیادہ ثواب پاؤ گے۔ اب آج کل گھٹنے کے مریض زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ مولانا نے کہا پیدل چل کر مسجد آنا، تو ہمارے تو گھٹنے کی اسکرو ڈھیلے ہو گئے، ہم سے چلا نہیں جاتا، ہم تو کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، ہم تو چیئر نمازی بن چکے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو ہم پیدل چل کر آ نہیں سکتے، تو کیا ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ نہیں؟ یاد رکھو شریعت میں معذور صاحب آزار کی رعایت کی گئی ہے، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر کے نماز پڑھو، مگر نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آپ پیدل چل کر نہیں آ سکتے، سواری سے چل کر آپ آئیں گے، مگر نیت اجر و ثواب کا آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو محروم نہیں کرے گا، اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے گا۔ ان 9 باتوں کے بعد اللہ کے پیغمبر آخری 3 باتوں کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ، 3 چیزیں، 3 عمل انسان کے درجے مرتبے کو بلند کرنے والے۔ وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ پہلا عمل وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جو 3 کام کرے گا اللہ اس کے دنیا آخرت میں درجے بلند کریں گے۔ پہلا عمل سلام کا عام کرنا، سلام کا عام کرنا، کیوں؟ سلام اللہ کا نام، سلام کے معنی ہے سلامتی کی۔ اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں ملاقات کے وقت میں ایسی جامع دعا، کامل دعا کسی مذہب میں ملاقات کے وقت میں مذہبی اعتبار سے تعلیم آپ کو نہیں ملے گی۔ اسلام واحد مذہب ہے جس نے کہا بوقت ملاقات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت، اللہ کی سلامتی کے تم حقدار بنو۔ سلام کو عام کرنا چاہیے، مگر آج کے سماج میں سلام عام کرنا تو کجا، آ کے چور ڈکیت کی طرح چپکے سے علماء کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی صاحب بولتے مولانا آپ ان کو جانتے ہیں، یہ حاجی صاحب کے بیٹے ہیں۔ ہمیں حاجی ہیں، یہ حاجی کے بیٹے کہ بالکل پاجی کے بیٹے معلوم ہوتے۔ اگر یہ حاجی کے بیٹے تھے تو مجمع میں آئے تھے سلام کر کے خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے، یہ تو پاجی کے بیٹے معلوم ہوتے ہیں، انہیں آداب مجلس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو، اگر آڑ پتھر کا آ جائے، درخت حائل ہو جائے، پھر سامنا ہو، اس وقت بھی سلام کرے گا تو سلام کا اجر پائے گا، ثواب کا حقدار بن جائے گا، اللہ کی سلامتی امان میں آ جائے گا۔ تو جو آدمی سلام کو عام کرنے والا ہے اس کے درجات بلند ہو۔ اب آپ نے سنا کہ سلام عام کرنے سے درجہ بلند ہوتا، آپ نے یہ عمل اسٹارٹ کیا تو رکنے کا آپ نام ہی نہیں لیتے، اس لیے پوری بات سمجھنا چاہیے، ادھوری بات نہیں سمجھنا چاہیے۔ سلام کرنا بے شک اجر و ثواب کا کام، مگر ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں سلام نہیں کرنا چاہیے۔
جہاں کرنا چاہیے وہاں ہم نے اپنے من سے فتویٰ لے لیا، ہم اپنی بیوی کو سلام کرنے کے لیے تیار ہیں، بیوی ہم کو سلام کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، یہ مسئلہ ہم نہیں جانتے۔ ہم سلام کہاں کریں گے؟ دیکھا ایک آدمی پیشاب خانے سے نکل رہا ہے، وہ استنجا پاک کرنے کی حالت میں آپ نے سلام چپکا دیا۔ دوسرا آدمی بیت الخلا کا دروازہ کنڈی لگانے والا ہے، آپ سلام سپلائی کیے جا رہے ہیں۔ تیسرا آدمی وضو خانے میں کلی کر رہا ہے، آپ اس کا کان سلام سے گرمائے جا رہے ہیں۔ چوتھا آدمی دسترخوان پر ہاتھ دھو کے بیٹھا ہے، آپ زبان سے کچھ نہیں کہتے ہیں، اپنی حاضری نوٹ کرانا چاہتے ہیں۔ یہ مواقع سلام کرنے کے نہیں ہیں، عام حالات میں سلام کا۔ آپ مسجد میں آئے، وضو خانے میں پہنچے، برآمدے میں 3 آدمی سنت پڑھ رہے ہیں، آپ نے لہرا کر کے سلام کیا، ان کی نماز کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ دوسرا آدمی بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، استاد بچے کو قرآن پڑھا رہا ہے، آپ نے سلام چپکانا شروع کر دیا۔ یہ سلام کرنے کے مواقع نہیں ہے۔ ان کے علاوہ عام حالات میں ملاقات ہو جائے، ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہو جائے، پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، اس کے چہرے مہرے لباس سے اس کا اسلام ظاہر ہوتا ہو، آپ سلام کریں گے، آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ آپ سلام نہیں کریں گے، آپ گنہگار ہوں گے۔ سلام کرنے والے کا درجہ جواب دینے والے کے مقابلے میں بڑا ہوا۔ حالانکہ شرعی نقطۂ نظر سے سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ تو اگر فقہی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو جواب دینے والے کا رتبہ زیادہ ہونا چاہیے، حالانکہ اجر و ثواب کے اعتبار سے سلام کرنے والے کا درجہ بڑا ہوا۔ کیوں؟ وہ اپنے خواہشات، اپنی نفسیات کی قربانی پیش کر کے نبی کی مردہ سنت کو زندہ کرنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے سلام کرنے والے کو جواب دینے والے کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک صحابی کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے۔ وہ سعد بن عبادہ ہیں جو مسجد قباء کے پاس رہتے تھے۔ اللہ کے نبی پہنچے اور نبی نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے سلام کیا۔ سعد مکان کے اندر موجود تھے، دھیرے سے جواب دیا۔ پھر نبی نے دوبارہ سلام کیا، جواب دیا۔ تیسری بار سلام کیا، جواب دیا۔ جب اندر سے کوئی زور سے جواب سنائی نہیں دیا تو اللہ کے نبی واپس ہونے لگے۔ صحابی مکان سے باہر نکلے، اللہ کے نبی کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ کہا اللہ کے رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں نے سلام کیا، جواب نہیں آیا، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے 3 مرتبہ آپ کے سلام کا جواب دیا، میں تو اپنے مقدر پر ناز کر رہا تھا کہ آج نبی کی زبان مبارک سے جھولی بھر بھر کے سلام سپلائی کیا جا رہا ہے، نبی کی طرف سے سلام کے کلمات مل رہے ہیں، اس لیے میں دھیرے سے جواب دے رہا تھا تاکہ ایک مرتبہ سلام آپ اور کریں، ایک بار سلام آپ اور کریں۔ جب وہ سامنے آ کر کے کھڑے ہوئے تو اللہ کے نبی ان کے مکان میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو اللہ کا حکم ہے جب کسی کے مکان میں جاؤ تو ڈائریکٹ داخل نہ ہو جاؤ۔ ڈائریکٹ داخل ہونا یہ چور ڈاکو کا طریقہ، وہ پوچھتا نہیں ہے مالک مکان سے، دیوار پھاند کے داخل ہوتا۔ کہا 3 مرتبہ سلام کرو، اگر جواب آ جائے تو بہت اچھا، اگر 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد جواب نہ آئے تو پھر دروازہ چھوڑ کر واپس ہو جانا چاہیے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ان چیزوں کو امت کے اندر عملی اعتبار سے زندہ کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں درجات کو بلند کرنے والی پہلی چیز سلام کو عام کرنا، دوسری چیز فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، کھانا کھلانا۔ کس کو کھانا کھلانا؟ یہ نبی نے یہاں نہیں بتایا، دوسری جگہ نبی نے بتایا۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، مسافر کو کھانا کھلانا، مہمان کو کھانا کھلانا، داماد کو کھانا کھلانا۔ ہم ایک کو جانتے ہیں باقی کو پوچھتے نہیں۔ داماد آ جائے تو دعوت پر دعوت، مہمان آ جائے تو دروازہ بند کر لیتے، مؤذن آ جائے تو جواب دینے کے لیے
تیار نہیں۔ نبی کہتے فَإِ طَعَامُ الطَّعَامُ، جو کھانا کھلانا عام کرے گا اللہ اس کے درجے کو بلند کرے گا۔ اجنبی مسافر بستی میں آیا، کوئی اس کا رشتہ دار نہیں، اس کو ٹھہرایا، کھلایا، پلایا، آسودہ کیا، اللہ اس عمل سے اس کے درجے کو بلند کریں گے۔ اس کا درجہ اس عمل سے نفل پڑھنے سے زیادہ بلند ہوگا۔ کیوں؟ اس نے سوکھے کلیجے والے کا کلیجہ ٹھنڈا کیا، ایک بھوکے کے پیٹ کو آسودہ کیا، پیاسے کو ٹھنڈا پانی پلایا۔ یہ عمل اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ داماد کو بھی کھلاؤ، مہمان کو بھی کھلاؤ، مسافر کو بھی کھلاؤ، اجنبی کو کھلاؤ، مگر مہمان کی ضیافت کرنے میں اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ اس کی میں تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں، دھیان سے سنیں۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو کیا کھلائے؟ ہم مہمان کی میزبانی سے ڈرتے اس لیے ہیں کہ روزانہ بریانی قورمہ کون کھلائے گا؟ تو نبی نے میزبانی کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ پہلے دن مہمان کی ضیافت کے لیے اپنی بساط حیثیت کے مطابق عمدہ سے عمدہ، اچھا سے اچھا کھانا کھلاؤ۔ دوسرے دن اور تیسرے دن نارمل اپنے معمولات کے مطابق جو دال سبزی سادہ کھانا آپ روزمرہ کھاتے ہیں وہی مہمان کو کھلاؤ۔ 3 دن یہ مہمان میزبان کے ساتھ بحیثیت مہمان کے ٹھہرنے، رکنے، قیام کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اب آ گیا کوئی ایسا مہمان جو جانے کا نام نہیں لے رہا، کہا چلہ یہیں لگائیں گے، 40 دن یہیں قیام کریں گے۔ اب میزبان صاحب کہتے ہیں یا تو دروازہ بدل دیں یا مکان چھوڑ کے چلے جائیں۔ اگر کوئی ایسا مہمان آپ کے گلے لگ جائے تو آپ کو بدخلقی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ذلیل رسوا نہ کرو، بلکہ 3 دن کے بعد جو کچھ کھانے پینے پر اس کے لیے آپ خرچ کریں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خرچ کرنے والے کو اللہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اور صدقہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں صدقہ جسمانی، مالی، الا بلا مصیبت کو دور کرنے والی، جان مال کا تحفظ کرنے والا عمل ہے۔ آپ اس مہمان کی تواضع کریں گے، آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر مہمان رسول اللہ آ جائے، مدرسے کا طالب علم آ جائے، داماد کی جس طرح ضیافت کرتے ہو، مہمان رسول اللہ کی اس سے زیادہ اچھا تواضع کا ضیافت کرو۔ کیوں؟ یہ اللہ کے نبی کا مہمان۔ داماد بہت سارے ہو سکتے مگر مہمان رسول صرف وہی ہوں گے جن کو اللہ نے اس عظمت کے ساتھ چنا، جس کا انتخاب اللہ نے فرمایا۔ جو دینی تعلیم حاصل کرنے والے مدارس کے بچے ہیں یہ سب مہمان رسول اللہ کہلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ایک مہمان آئے، نبی نے ازواج مطہرات کے پاس آدمی بھیج کر معلوم کیا ایک مہمان کی ضیافت۔ ہر گھر سے یہ جواب آیا کہ گھر میں پانی کے علاوہ کچھ موجود نہیں، نبی کے گھر میں پانی کے سوا کچھ موجود نہیں۔ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں صحابہ کے مجمع میں اعلان کیا، تعلیم امت کو یہ دینا ہے کہ مہمان کا مقام مرتبہ کتنا بڑا ہوا۔ نبی نے اپنے داماد کے لیے مسجد میں اعلان نہیں کیا مگر اپنے مہمان کے لیے صحابہ کے مجمع میں اعلان کیا، کون ہے تم میں سے جو ہمارے مہمان کی ضیافت کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا لبیک یا رسول اللہ، ہم ضیافت کے لیے تیار۔ اور گھر میں کیا معاملہ کچھ معلوم نہیں، کیا حال ہے، پوزیشن کیا جانتے نہیں۔ گھر پہنچے، بیوی سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بچوں کا کھانا رکھا ہوا۔ ارے غضب ہو گیا، نبی کے گھر مہمان آئے ہوئے اور میں نے اعلان کر دیا میں ضیافت کے لیے تیار۔ تو بیوی نے کہا اگر آپ نے اعلان کر دیا ہے تو اس کا انتظام کیا جائے گا۔ کیوں؟ بیوی اگر سلیقہ مند ہے تو شوہر کی عزت و آبرو ہمہ وقت سلامت رہتی، اور اگر بیوی بے ہنگام، آج کل کی عورتیں، بعض عورتیں ایسی نہیں ہوتی، کچھ عورتیں تو اچھی ہوتی ہیں، اکثر چڑیل ہوتی جا رہی ہیں۔ صورتحال یہ ہے، جملہ سخت ہے معاف کریں مگر مجبوری ہے کہنا، لڑکی میکے میں ہے، شوہر سے انبن تھوڑا سا اختلاف ہوا
تو لڑکی اپنے شوہر کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتی، موبائل کہاں ہے، امی سے بات کریں گے، فوراً اپنی ماں کو فون لگا دیا، اماں ایسا ایسا ہو گیا، ہم کو یہ کہا، آپ کو وہ کہا، ابا کو یہ کہا۔ یہ اماں ہی اگر سمجھدار ہوتی تو ویران ہونے والا گھر آباد ہو سکتا تھا۔ اگر سمجھدار ماں ہوگی، اپنی لڑکی سے سچی محبت کرنے والی ہو، تو ایسے نازک موقع پر ماں کی طرف سے دو ٹوک جواب ہوگا، خبردار جو تو نے شوہر کے گھر سے قدم نکالا، میں نے تیرا نکاح کر دیا تھا، زندگی وہ تیرا گھر ہے، مشکلات پریشانی برداشت کرو، تنگی ترشی سختی ہر طرح زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو۔ مگر نادان ماں کیا کہتی ہے، بٹیا فوراً نقاب پہننے چلے آ، اور کہہ دے دیکھ لیں گے، آگے یہ بھی کہے گی ارے اس سے کہہ دے دیکھ لیں گے۔ اب وہ لڑکی جذبات میں آ کے بولتی ہے میاں دیکھ لیں گے، تو وہ میاں بھی اعلیٰ درجے کے نادان، وہ کہتے ہیں کیا دیکھ لو گے، ہم تمہیں دیکھ لیں گے، ہم تمہیں دیکھ لیں گے، تمہارے ماں باپ کو دیکھ لیں گے، سب کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈلوا دیں گے، جیل میں چکی پسوا دیں گے، جہاں کچھ نہیں ہونے والا تھا دونوں پولیس اسٹیشن پر پہنچ گئے، اس لیے کہ ماں باپ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کیا۔ ماں باپ اگر اچھے ہوتے، بیوی اچھی ہوتی، تو بہت سے الجھے ہوئے مسائل سلجھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کی بیوی نے کہا مہمان کو لاؤ، بچوں کو بہلا سلا کر بھوکے سلا دیا۔ مہمان کے ساتھ ابو طلحہ بیٹھے، خالی ہاتھ پلیٹ میں لے جاتے، منہ تک لاتے، ایک خوراک کھانا مہمان نے آسودہ ہو کر کھایا، اپنے آپ کو بھوکا رکھا، بیوی بھوکی رہی، بچے بھوکے رہے۔ اللہ کو ابو طلحہ کے گھر کی یہ ادا اتنی اچھی لگی، اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جو اپنی ضرورت پر غیروں کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ ان کے اوپر مہربان ہے۔ تو مہمان کا اکرام کرنا، مہمان کی ضیافت کرنا، یہ انسان کے درجات کو بلند کرنے والا عمل ہے۔ مگر بعض مہمان بھی بڑے خطرناک ہوتے۔ ایک بستی میں ایک مہمان صاحب آئے، ٹھہرا لیا مالک کے مکان میں، صبح ہوئی، کھانا تیار ہوا تو میزبان نے مہمان سے پوچھا جناب کیسے سفر ہوا؟ کہنے لگے ہم حکیم صاحب کے پاس علاج کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا اچھا، کہا دوا لے کر کے واپسی ہوگی، کیونکہ آج کل نظام ہضم خراب چل رہا ہے، ہاضمہ خراب ہے۔ دوپہر میں جو اس نے گھر کا کھانا تیار کروایا، یہ مریض حکیم کے پاس جانے والا سب دیگچی خالی کر گیا، ساری روٹیاں ہڑپ کر گیا، سب کھا گیا۔ جب ظہر کے بعد نکلنے لگا تو کہا آپ نے بڑا اکرام کیا، میں دوا لے کر ممکن ہے کہ میری واپسی ادھر ہی کو ہو۔ تو میزبان نے کہا اللہ کے واسطے جب بیمار تھے تب یہ حال تھا، اور حکیم صاحب کی دوا لے کر اگر آ گئے تو محلے والوں کا بھی گھر خالی کرانا پڑے گا۔ اس طور کے مہمانوں سے بچنا بھی چاہیے، جو واقعتاً مہمان ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ تیسری آخری بات، اللہ کے نبی فرماتے ہیں درجات کو بلند کرنے والی وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کی نماز جب سب لوگ سو رہے ہوں، رات کی نماز جب سب لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز۔ جو آدمی تہجد کی نماز کی پابندی کرتا، دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، ایک تو چہرہ اس کا ہرا بھرا خوش خرم نظر آئے گا، وہ کملائے ہوئے نچوڑے ہوئے لیمو کی طرح دکھائی نہیں پڑے گا، بلکہ خوش خرم فرحاں شادہ بارود چہرہ اس کا ہوتا جائے گا۔ اور دوسری چیز، ایسے آدمی کے دل سے قبر کی تنہائی کی گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے، قبر کی تنہائی کی گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کا
سب سے مجرب کامیاب نسخہ جب دنیا سو رہی ہو اس وقت اللہ کے سامنے اٹھ کر کے رونا، تہجد کی نماز کی پابندی کرنا، اپنی پوری زندگی کی خطاؤں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگنا۔ صرف گناہ پر معافی نہ مانگو، دھیان سے سنو ہماری بات، صرف گناہ پر معافی نہ مانگو بلکہ اللہ سے کہو اللہ ہمیں توبہ کی بھی توفیق عطا فرمایا، ہمیں توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اگر اللہ توبہ کی توفیق نہ عطا کرے گا تو دنیا سے جانے میں خطرہ ہی خطرہ ہے، اس لیے توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے توفیق توبہ بھی طلب کرتے رہنا چاہیے، اور رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ جو لوگ تہجد کی نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ ان کی عمر میں بھی برکت، رزق میں بھی برکت کرتا۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا عمر میں برکت کا کیا مطلب؟ یہ تو مولانا خام خواہ دور الفاظ سے سمجھائے جا رہے ہیں، کیا اس کی 60 سال کی عمر 65 سال کی ہو جائے گی؟ عمر میں برکت کا کیا مطلب؟ عمر میں برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمر کی تعداد بڑھا دی جائے، بلکہ عمر میں برکت کا مطلب یہ ہے 60 سال کی عمر میں وہ 65 سال کی نیکی کر ڈالے گا، 60 سال کی عمر میں اللہ اسے 65 سال کی عمر کے برابر نیکی کرنے کی توفیق عطا کرے گا۔ یہ ہے عمر کی برکت کا مطلب، یہ ہے رزق کی برکت کا مطلب۔ تو اللہ کے نبی کہتے تیسرا عمل جو انسان کے درجے کو بلند کرنے والی، اس طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 12 باتیں ارشاد فرمائی۔ ان 12 باتوں میں سے 4 باتیں بطور عنوان ہیں۔ پہلی 3 باتیں وہ ہیں جو انسان کو ہلاکت بربادی میں ڈالنے والی۔ پہلی چیز ہے بخل کرنا، سخاوت نہ کرنا۔ دوسری چیز ہے نفس کی تابعداری کرنا، نفس کی خواہشات سے نہ بچنا۔ اور تیسری چیز ہے اپنے آپ کو نیک پارسا سمجھنا، اپنے کو گناہ سے مبرہ سمجھنا، یہ بڑی بربادی کی چیز۔ اور 3 چیزیں نبی نے فرمایا کہ ہلاکت سے نجات دلانے والی۔ پہلی چیز ہے غصے میں اور خوشی میں انصاف کی بات کرنا، اور دوسری چیز ہے تنگی و خوشحالی میں میانہ روی سے خرچ کرنا، اور تیسری چیز ہے اللہ کا ڈر تنہائی میں مجمع میں۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا 3 عمل یہ گناہوں کے واسطے کفارہ ہیں۔ پہلی چیز ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار میں لگنا، اور دوسری چیز ہے سخت سردی کے موسم میں کامل وضو کرنا، اور تیسری چیز ہے پیدل چل کر مسجد آنا۔ اخیر میں اللہ کے نبی نے فرمایا 3 عمل انسان کے درجات کو بلند کرنے والے ہیں۔ پہلی چیز ہے سلام کو عام کرنا، دوسری چیز ہے کھانا کھلانا، اور تیسری چیز ہے رات کی نماز کا اہتمام کرنا۔ آپ میں سے کون لوگ ہیں جو آج انشاءاللہ تہجد کی نماز پڑھیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، کون کون پڑھے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ اگر اتنے لوگوں نے تہجد پڑھ لیا آج تو شیطان ماتم کرے گا۔ یہ مولوی بڑا خطرناک ہے، ایک تو 1 بجے تک تقریر کرتا ہے اور دوسرے تہجد بھی پڑھواتا ہے۔ دوسرے مولوی تو ڈرتے ہیں فجر چھوٹ جائے گی، یہ تو فجر کے ساتھ ساتھ تہجد بھی گلے لگانے کے لیے تیار۔ تو آپ تہجد کی نماز پڑھیں اور فجر کی نماز چھوڑ دیں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ فجر کی نماز کے لیے ہمیں تلقین کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہماری آپ کی ذمہ داری۔ تہجد کی نماز چونکہ نفلی عبادت ہے، اس لیے اس کے لیے ترغیب کرنا، رغبت پیدا کرنا، تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو، نوجوانوں میں جذبہ پیدا ہو، عورتوں میں شوق پیدا ہو۔ یہ دین کی بہترین تعلیم ہے اور دین کا تقاضا ہے۔ اس لیے میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ آج تہجد کی نماز پڑھیں گے، مگر آج کا یہ مطلب نہیں ہے کل پڑھنے سے ہم منع کر رہے ہیں۔ جو کام آج کر رہے ہو اللہ کے بندے کل بدرجے اولا کرنا چاہیے۔ اس طرح نیت کر کے اپنے آپ کو تہجد کی نماز کا پابند بناؤ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تہجد کی نماز کا پابند بننا چاہتا ہے، مگر
تہجد کے وقت اس کی آنکھ نہیں کھلتی، بہت غفلت کی نیند سوتا، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ سونے سے پہلے 2-4 رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھ کر کے سو رہے ہیں، اگر آنکھ کھل گئی تو تہجد میں بھی اٹھ کر کے نماز پڑھیں گے، اگر نہیں آنکھ کھلی تو یہی نماز اللہ تو ہمارے لیے تہجد کی جگہ پر قبول فرما۔ کچھ دن اس طرح پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تہجد میں جاگنا اٹھنا آسان کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ بندے کے اندر طلب پیدا ہونی چاہیے، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہے کہ اللہ ہم اس کے محتاج ہیں، آپ ہم کو نواز دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔